لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ان مومن لوگوں کی ذمہ داری دی ہے اور ان کو خوشخبری سنائی ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کہ اگر وہ نیک اور صالح ہیں تو اللہ کا صاف ارشاد ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم ان کو اچھی زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے اور بہترین بدلہ دیں گے جس کا جو وہ اعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم لوگ اچھے اعمال کرو گے، اگر تمہاری زندگی نیک ہوگی، اگر تم نیک کاموں سے جڑے رہو گے، اپنا دل لگائے رکھو گے، تو ہم تم کو دنیا میں اچھی زندگی عطا کریں گے اور پھر آخرت میں بھی اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ دنیا میں اچھی زندگی کیا ہے؟ لوگ اچھی زندگی کا معیار اپنے حساب سے متعین کرتے ہیں۔ کوئی اچھی زندگی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اس کو اچھی جاب مل جائے، اچھی تنخواہ اس کی مقرر ہو جائے، مال و دولت کی عیش و عشرت ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو۔ کوئی اچھی زندگی اس کو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کثرت اولاد ہو، خوب زیادہ بیٹے ہوں تاکہ وہ سینہ چوڑا کر کے چل سکے اور فخر کر سکے۔ کوئی اچھی زندگی اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی تجارت بہت زیادہ ہو، وہ بڑی بڑی کمپنیوں کا مالک ہو۔ تو کوئی اچھی زندگی اس کو سمجھتا ہے کہ وہ فلاں لیڈر بن جائے، سیاست میں اس کا ایک بڑا حصہ ہو، لوگ اس کو جھک کر سلام کرتے ہوں۔ اچھی زندگی لوگ اپنے اپنے مطابق اپنے اپنے حساب سے گمان کرتے ہیں کہ فلاں زندگی اچھی ہے، فلاں زندگی اچھی ہے، معیار لوگوں نے اپنے حساب سے متعین کیا ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اگر اندازہ لگایا جائے تو اچھی زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کو مال و دولت مل جائے، اچھی زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کو دبدبہ حاصل ہو جائے، اچھی زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال و متاع ہو، لوگ اس کو جھک کر سلام کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھی زندگی یہ ہے کہ انسان کو دلی اطمینان نصیب ہو، انسان چاہے مالدار بن کے جیے، چاہے انسان غریب فقیر ہو، اگر اللہ نے اس کے دل کو اطمینان بخشا ہے تو وہ اچھی زندگی ہے۔
اور دل کا اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے اعمال صالحہ سے، دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے حلال کمائی سے، حرام سے بچنے سے، دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے۔ اور جب دل مطمئن ہوگا تو پھر اس انسان کو نہ مال و متاع کی خواہش ہوگی۔ جس کا دل مطمئن ہوگا نہ اس کو دنیا کی چیزوں کی لالچ ہوگی، جس کا دل مطمئن ہوگا نہ اس کو دنیا کے عہدوں کی طلب ہوگی۔ وہ تو زندگی کے ہر شعبے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔ وہ تو اپنی زندگی کا ہر مقصد اللہ سے جوڑے گا، چاہے اس کے شادی بیاہ ہو، چاہے اس کی تعلیم کا مرحلہ ہو، چاہے اس کی تجارت کا مرحلہ ہو، چاہے اس کی جاب کا مرحلہ ہو۔ وہ ہر جگہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ میرے اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، میرا یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے خلاف ہے۔ جب انسان اس چیز کو اپنے دل میں بٹھا لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم میں بھی خوش رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ اور جب دل مطمئن ہو جائے گا تو وہ زندگی اچھی زندگی ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے واقعات آپ نے اور ہم نے بھی سنے ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے بھی ہیں کہ مال و متاع سے اچھی زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ بہت بڑے بڑے لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں، جن کے پاس عیش و عشرت کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن وہ پریشان گھوم رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹروں کے چکر لگاتا ہے، کسی کو کوئی موذی مرض لاحق ہو گیا، کوئی کینسر میں مبتلا ہو گیا، کوئی ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی فلاں مرض میں مبتلا ہو گیا تو کوئی فلاں مرض میں مبتلا ہو گیا، اور اس کی ساری دولت اور اس کی ساری جمع پونجی انہی چکروں میں ختم ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ اس نے اپنا مقصد اللہ کو نہیں بنایا، اس نے اپنے دل کا رشتہ اللہ سے نہیں جوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت اس کے پاس جہاں سے آئی ہے، اگر حلال سے ہے تو اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے، اور اگر حرام طریقوں سے ہے، غلط راستوں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے ان چکروں میں پھراتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی دولت یا تو اس کے اولاد کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہے یا اس کے دوست و احباب کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہے۔ انسان اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود، اتنے مال اور اسباب ہونے کے باوجود وہ کیوں مطمئن نہیں جی رہا، اس کے دل کو اطمینان کیوں نہیں ہے، اس کی زندگی میں چین و سکون کیوں نہیں ہے۔ اس کی سیدھی وجہ یہی ہے کہ وہ یہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے آتا ہے کہ غلط طریقے سے آتا ہے۔ جس دن انسان اپنی کمائی کا نصب العین یہ بنا لے گا کہ چاہے میرے پاس 100 روپے کم آئیں لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق آئیں، اللہ کی مرضی کے خلاف 1 روپیہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے، تو پھر برکات کا نزول شروع ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد شروع ہو جائے گی۔ گرچہ اس کے پاس مال کم ہوگا لیکن اس کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام اس کے ساتھ چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور ان چیزوں کے اثرات انسان کی نسل پہ پڑتے ہیں۔ مثلا انسان جیسی زندگی گزارتا ہے، اگر حلال طریقے سے جی رہا ہے، اگر اس کا کاروبار حلال ہے، اگر اس کی جاب کا پیسہ حلال ہے، اگر اس کی زندگی میں حلال رزق ہے، اگر اس کی زندگی میں حلال چیزیں شامل ہیں، تو پھر اس کے اثرات اولاد پر مرتب ہوں گے، اس کی اولاد نیک پیدا ہوگی، اس کی اولاد نیک کاموں میں جڑے گی، اس کی اولاد اس کی اطاعت گزار ہوگی، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوگی، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی
وہ جب اپنے باپ کو دیکھے گا، وہ جب اپنی ماں کو دیکھے گا کہ اس کی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، تو ان چیزوں کو وہ آبزرو کرے گا، وہ سیکھے گا کہ جیسے اس نے باپ کو پایا وہ اثر اپنے باپ کا لے گا اور اسی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اگر ہم حرام چیزوں میں پڑے رہیں اور یہ چاہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، ہماری اولاد نمازی بھی بن جائے، ہماری اولاد پرہیزگار بھی بن جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ ہماری چاہت اپنی جگہ، اگر اللہ کا فضل ہو جائے اور اللہ کسی کو عطا کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ تم جیسا بیج بوگے ویسا پھل ملے گا۔ آم کی گٹھلی زمین میں گاڑ کر یہ چاہو کہ اس سے نیمبو دستیاب ہو جائے، تو ایسا اللہ کا نظام نہیں ہے۔ تمہیں آم کے پیڑ کے لیے آم کی گٹھلی زمین میں ڈالنی پڑے گی اور اس کو سینچنا پڑے گا۔ اگر نیمبو چاہیے تو نیمبو کا بیج زمین میں بونا پڑے گا اور اس سے نیمبو ملے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دیندار بنے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں اللہ کے راستے پر قائم رہیں، اگر ہماری نسلیں نمازی ہوں، اگر ہماری نسلیں روزے دار ہوں، ہماری نسلیں دیندار ہوں، تو پہلے ہمیں اپنا موازنہ کرنا پڑے گا، پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اگر نہیں گزری تو یہ تہیہ کریں کہ آج کے بعد سے جو زندگی گزرے گی وہ اللہ کی اطاعت کے لیے گزرے گی، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزرے گی، تو پھر اس کے اثرات اپنی زندگیوں میں بھی دیکھو گے اور اپنی نسلوں میں بھی دیکھو گے۔ ایک وقت تھا کہ جب اللہ سے لوگوں کا ایسا رشتہ قائم تھا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میرے عم محترم مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر اس واقعے کو بیان کرتے تھے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری آتی ہے تو وہ دنیا سے کیسے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کہ کسی جگہ ایک شخص کا پلاٹ تھا، زمین اور جائیداد تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا، اور جس صاحب نے وہ پلاٹ لیا اور اس کی کھدائی کی تو اس میں سے خزانہ نکل آیا۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی خزانہ نکلا تو وہ صاحب وہ خزانہ لے کر ان صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ نے مجھے زمین بیچی تھی، میں نے گھر بنانے کے لیے یا کھیتی کرنے کے لیے جب اس زمین کو کھودا تو اس میں سے یہ خزانہ نکلا، یہ خزانہ آپ کا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، وہ خزانے کا علم مجھے نہیں تھا، نہ میں نے وہ خریدا، یہ آپ رکھیے۔ کیونکہ ان کی نظر میں بھی اللہ تھا، ان کی نظر میں بھی اللہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، میں نے زمین بیچ دی، اس کے مالک تم بن گئے، اب اگر خزانہ نکل گیا تو وہ اللہ کی عطا ہے، وہ خزانہ تمہارا ہے، میرا نہیں۔ اب نہ یہ رکھنے کے لیے تیار، نہ وہ صاحب رکھنے کے لیے تیار، جس نے بیچی وہ بھی لینے کو تیار نہیں اور جس نے خریدی وہ بھی رکھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں اللہ تھا، اللہ کا خوف تھا۔ ان کو یہ خیال تھا کہ اگر میں خزانہ رکھ لوں گا تو اللہ کل کے دن مجھ سے یہ پکڑ نہ کر لے کہ تو نے صرف زمین خریدی تھی، خزانہ کیوں تو نے رکھا، خزانہ تو اس کا تھا۔ اور ان کے دل میں یہ خوف کہ جب تو نے زمین بیچ دی تو اس کی ہر چیز اس کی ملکیت تھی، تو نے واپس کیسے لی، دونوں لینے کے لیے تیار نہیں۔ الٹا معاملہ ہے، آج ہمارے دور میں اگر ایسا کچھ ہو جائے تو جس نے زمین بیچی وہ مقدمہ دائر کر دے گا کہ میں نے صرف زمین بیچی تھی، میری زمین میں سے خزانہ نکلا وہ میرا ہے۔ معاملہ الٹا تھا کیونکہ اللہ پیش نظر تھا۔ تو خیر، جب دونوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو جھگڑا یہاں تک پہنچا کہ دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ چلو صاحب قاضی صاحب کے پاس جائیں گے اور وہاں مسئلہ حل کریں گے۔ دونوں قاضی صاحب کے پاس پہنچے اور قضیہ سنایا۔ قاضی صاحب نے قضیہ سنا اور بڑا تعجب ہوا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں کہ جن کی طلب صرف اللہ ہے، دنیا نہیں ہے۔ قضیہ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی صدقہ کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اس کی ملکیت نہ میری ہے نہ ان کی ہے، میں بھی صدقہ نہیں کرتا، یہ بھی صدقہ نہیں کرتے، پھر کیا کیا جائے؟ قاضی صاحب کو ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے ان کے گھر کے حالات دریافت کیے کہ تمہارے گھر کے حالات کیا ہیں اور تمہارے گھر کے حالات کیا ہیں، کتنے بچے ہیں، بیوی،
اور افراد خاندان کے متعلق سوال و جواب کیے۔ جب سوال و جواب کر لیے تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ان کے پاس بھی جوان لڑکا ہے اور ان کے گھر میں جوان لڑکی ہے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ ان کے لڑکے کی شادی ان کی لڑکی سے کر دوں، کیونکہ یہ بھی نیک خاندان ہے، یہ بھی نیک خاندان ہے۔ انہوں نے یہ تجویز دونوں کے سامنے رکھی کہ آپ کا جوان بیٹا ہے اور آپ کی جوان بیٹی ہے، آپ ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیجئے اور یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دیجئے۔ دونوں کے ترکیب سمجھ میں آئی اور ان دونوں نے نکاح کروایا اور وہ خزانہ ان کے حوالے کیا۔ تو جب اللہ مقصود تھا، جس وقت دل میں ایمان تھا، جب ایمان والے ایسے ہوا کرتے تھے تو ان کی نظر میں مال و متاع، مال و دولت، خزانے کچھ نہیں تھے۔ ان کی نظر میں مقصود ہوتا تھا تو صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی تھی۔ جب وہ لوگ ایسے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو بھی ایسا بنایا تھا کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے آدھی آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا ہے۔ جب اللہ مقصود تھا تو ہم ایسے ایمان والے تھے۔ جب ہماری نظر سے اللہ مقصود نہیں رہا، ہم نے اللہ کو دیکھنا چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا، اللہ کی طلب کو کھو دیا، تو پھر اللہ کو بھی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بھی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جتنی تعداد میں آج مسلمان دنیا میں ہیں، شاید ہی اتنی تعداد میں کبھی مسلمان اس دنیا میں رہے ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ نہ ہماری دعائیں آسمان تک جاتی ہیں، نہ ہمارے اعمال آسمان تک جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کون خوش قسمت ہوں گے جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہوگا، نمازیں بھی قبول کرتا ہوگا، ورنہ ظاہری اسباب تو ایسے نہیں لگتے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محض ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ سے تعلق کو توڑ دیا۔ ہم نے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کی چند چیزوں کے لیے، دنیا کی چند عیش و آرام کی چیزوں کے لیے ہم نے نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ سچ دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا۔ ہم بس دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ نہ ہمیں یہ خیال رہا کہ ہم رشوت لے رہے ہیں یا بچ رہے ہیں، نہ ہمیں یہ خیال رہا کہ ہم سود خوری کر رہے ہیں یا سود سے بچ رہے ہیں۔ ہم بس دنیا کے پیچھے، دنیا کی طمع میں اپنا وقت ضائع کرنے لگے۔ تو پھر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا کہ جب تمہیں میرا خیال نہیں تو مجھے بھی تمہارا خیال نہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں وہ ایمان پیدا کرے جیسے مومن ہوا کرتے تھے، ہمیں ویسا ایمان والا بنائے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، ہمیں ویسا ایمان نصیب کرے جیسے تابعین اور تبع تابعین کا ایمان تھا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ حالات ہمارے حق میں پھر سے بدلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔